ایک نوجوان اللہ والے کے پاس چلا گیا، کہنے لگا اللہ والے بڑا پریشان ہوں، لاکھ میں ہاتھ ڈالتا ہوں راکھ ہو جاتا ہے۔ اللہ والے کہنے لگے کوئی بات نہیں، تعویذ دوں یا تیرے مرض کی تشخیص کروں؟ ان کا اللہ والے تعویذ لے لے کے تو میری کھیسے میرے بوجھے بھر گئے، جیبیں بھر گئی، تشخیص بتا۔ یوں سر سے پیر، پیر سے سر، کندھے سے دائیں سے بائیں دیکھا، کہنے لگا تیری ساری تکلیفیں دور ہو جائیں گی، کم تول نہ چھوڑ دے۔ دکان پہ 4 گاہک آ گئے، یوں کر کے پاٹ میں ڈالنا ٹھا، یوں نیچے گیا، لینا لے ورنہ نکلے تھو۔ جب وہ یوں کر کے یوں ہوا، اتنی تیری نیکیاں چھٹ کے اس کے پلڑے کے اندر گر گئی، تجھے پتہ ہی نہیں لگا۔ ایک چھٹاک سودا کم دیا، تیرا ایک مقبول حج چھٹاک کے وہ چلا گیا، تجھے پتہ ہی نہیں لگا۔ سودا دو، تھیلی میں ڈال کے دو، کو بھائی کم ہو گیا تو یہی معاف کر دینا، قیامت کے دن پوچھنا نا، یہاں معافی مل گئی جان چھوٹ جائے گی، وہاں معافی اس کے علاوہ دینے والا کوئی نہیں۔ کہ کم تول نہ چھوڑ دے، یہاں چوٹ لگی، کہ اللہ کی قسم آج کے بعد کم نہیں دوں گا، زیادہ دوں گا۔ اپنی دکان کے اوپر لکھ کے لگا دیا، پورے پیسوں میں سودا زیادہ، کم ہو جائے تو میری دکان پہ سے اٹھا کے لے جاؤ، ہاتھ نہیں روکوں گا۔ دنوں 4 چفیرے علاقوں کے اندر خبر پھیل گئی، دنیا دور دور سے آنے لگی کہ وہ بھائی کے پاس سے سودا کھرا بھی ملتا ہے اور پورا بھی ملتا ہے، پیسے بھی دوسروں سے 4 آنے کم لیتا ہے۔ اتنا اللہ نے مال دیا گرنے کے لیے ملازم رکھنا پڑے، اتنا اللہ نے مال دیا سونے کا ترازو بنانا پڑا، پتھر بھی سونے کے بن گئے۔ ایک دن سونے کے ترازو میں تول رہا تھا، خیال آیا اوہو میں جو لوگوں کو میں زیادہ دیتا ہوں، یہ میری نیکی کا بدلہ دنیا میں تو نہیں مل گیا۔ اللہ اکبر، کندھے سے رومال اتارا، وہ ترازو گٹھڑی میں باندھا، سر پہ اٹھایا، اللہ والے کے پاس لے گیا، کہنے لگا اللہ والے لگتا ہے میں تو دنیا کو گھر میں لانا چاہتا تھا، یہ دل میں آ گئی، یہ ترازو سونے کا بن گیا، اتنی تو نہیں مانگی تھی۔ اللہ والے کی آنکھیں پرنم ہو گئی، اکھیوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے لگتا ہے بات بن گئی۔ پھر اللہ والے نے سر سے لے کے پاؤں تک دیکھا، فرمانے لگے تعویذ دے دوں یا مرض بتلاؤں؟ کہا جی مرض بتلاؤ۔ کہ یہ ترازو رومال سمیت سامنے ندی کے اندر پھینک دے، چپ کر کے چلا جا، اور کوئی مندری نہیں، کوئی چھلا نہیں، کوئی ناک کا کوکا کوئی نہیں، کوئی سکہ نہیں، کوئی پترا نہیں، ترازو بٹوں سمیت یوں اٹھایا، یوں کر کے پھینک دیا۔ اللہ والے نے یہاں کہا کچھ ہوا کہ نہیں، الحمدللہ جیسا تھا ویسی ہے، فرمایا کام بن گیا۔ اگلے دن صبح وہی دکان جا کے کھولی، وہی میرے عزیزو تانبے پتل لوہے کا ترازو لے کے بیٹھا، ندی پار دوسرے گاؤں سے آدمی آیا، ندی پار کر کے اس کی دکان پہ جانے لگا، ندی کے اندر اترا، کوئی پیر میں چیز آ کے اٹکی، ہاتھ دے کے اٹھایا، وہ سونے کا ترازو باہر نکلا، فوراً خیال آیا اوہو یہ تو اسی ایماندار مسلمان دکاندار کا ہے جو پیسے بھی تھوڑے لیتا ہے، سودا پورا دیتا ہے۔ اپنے رومال کے اندر وہ سونے کا ترازو لے کے اس کی دکان پہ پہنچ گیا، اندر جھانکا، دیواریں پھٹی نظر نہ آئی، دروازہ ٹوٹا نظر نہ آیا، چھت پھٹی نظر نہ آئی، وہ درکڑی اٹھا کے اس کی دکان پہ رکھی اور رکھ کے کہنے لگا بھائی لگتا ہے چور لے گیا، تجھے پتہ نہ لگا، لیکن چوروں کو پتہ لگ گیا کہ پیچھے کوئی آگے چھوڑ کے دریا میں بھاگ گئے۔ اللہ والے اچھل اچھل کے ہو کے بھر بھر کے رونے لگا کہ لگتا ہے یہ دنیا میری ایمان لے کے رہے گی۔ دکان چھوڑی، دکاہکوں کو چھوڑا، وہ ترازو لے کے پھر دوبارہ اللہ والے کے پاس چلا گیا۔ اللہ والا کہنے لگا اب کیا کرنے آیا؟ کہ اللہ والے اسے کل ندی میں پھینکا تھا، یہ پھر میرے پیچھے آ گیا، لگتا ہے میری قبر آخرت خراب کرے گا۔ اللہ والے بس مجھے 2 روٹیاں چاہیے، جینے کے لیے پانی کا گلاس، بس مجھے اور کوئی نہ چاہیے۔ اللہ والے ترازو کا کیا کروں؟ اللہ والا ہجکیوں کے ساتھ رونے لگ گیا، کہنے لگا میاں کام بن گیا، میں تیرا ترازو پانی میں پھینکوانا نہیں چاہتا تھا، بلکہ میں تجھے بتانا چاہتا تھا حرام کا مال جتنا بھی اکٹھا کر لے جا کے رہتا ہے، اور حلال کا مال کہیں بھی پھینکا واپس آ کے رہتا۔ بس تھوڑا سا میرے چاند میرے بھائی یقین بنا، حرام کا مال ہسپتالوں میں جائے گا، جتنا مرضی کما،
چاند رات کما کے لا، 100 والی 200 میں بیچ، اگلے دن ہی نکل جائے گی۔ عید کی سوئیاں کھاتے پیٹ میں درد ہوگا، دنیا عید منائے گی، جو رات کی کمائی ساری ہسپتال دے کے آ جائے گا۔ کسی کو تنگ کر کے، کسی کو اذیت دے کے، اللہ اکبر، ہول سیل یوں مال لٹکا پڑا ہے۔ غریب کے بچے نے چاند رات کو کہا ابا یہ لینا ہے، باپ نے کان مروڑ دیا، چل چل یہ نہیں دوئی دکان تو شہ لوا گے۔ اسے پتا تھا میرا بچہ ہیش پپی لیدر کا جوتا نہیں پہن سکتا، لائلن کا پہنے گا۔ اللہ اکبر، تو نے اس جوتے کو اتنا مہنگا کر دیا کہ غریب کے آنسو نکلوا دیے۔ جب اس کے آنسو نہیں رکے تیرے آنسو کون روکے گا؟ خدا کی قسم میں نے ایسا گھر دیکھا، عید کی نماز پڑھانے کے لیے ہوئے، چیخ نکلی۔ کیا ہوا؟ باپ کپڑے پہن کے عید کے لیے خوشبو لگا رہا تھا، لگاتے لگاتے مر گیا۔ کچھ بھی کر جانا چاند، کسی غریب پر رلا کے نہ جانا۔ ایک آدمی مزدوری کر کے شام کو مچھلی کا ایک دانہ گھر لے کے جانے لگا۔ کوئی لفنگا شام کو گھر سے نکلا، اس نے کہا یہ بابا غریب کیا لے کے جا رہا ہے؟ رہزن نکلا، انہوں نے کہا اے کیا لے کے جا رہا ہے؟ کہ بچیاں ہی بچیاں گھر میں، سارا دن ریڑھی لگائی، ایک مچھی کا دانہ لے کے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا اچھا، ہم امیر لوگ ہو کے بھوکے رہے، تیرے غریب بچے مچھی کھائیں۔ یوں کر کے ہاتھ ڈالا، مچھی کا تھیلا چھین لیا۔ انہوں نے کہا نہ یار ہو زیادتی نہ کر، میرے پاس اور کچھ نہیں۔ وہ لے کے گھر چلا گیا اور بیوی کو کہا ایسی مچھلی پکا انگلیاں چاٹتا رہ جاؤں، ایسا مسالہ مچھلی کا بنانا انگلیاں چاٹتا رہ جاؤں۔ غریب گھر کی طرف سے واپس آ گیا۔ اللہ سائیاں کیا منہ لے کے گھر جاؤں، بچے انتظار کر رہے ہوگے، جب سو جائیں گے پھر گھر جاؤں گا۔ اللہ نے فرمایا اگر تجھے بے چین کر دیا تو چین سے اسے بھی رہنے کوئی نہیں دوں گا۔ یہ گھر کے دروازے پہ رات کو گیا، ایک بیوی نے جملہ کہا آپ کو پتہ نہیں اتنی دیر کیوں کر دی، تیرے بچے تیرا انتظار کرتے کرتے رو رو کے بھوکے سو گئے۔ یہ کیا بتاتا میں غریب، امیر میرے سے زیادہ طاقتور چھین کے لے گیا۔ بستر پہ جا کے لیٹا، کل اس کے ساتھ جو ہوا، صبح فجر کی نماز پڑھی بھول گیا، نئے کام کے لیے نکلا۔ اب جس نے مچھلی کھائی تھی، جو کہتا تھا انگلیاں چاٹتا رہوں، اور زبان سے جن انگلیوں کو چاٹا تھا، رات ان میں درد ہونا شروع ہو گیا۔ صبح ڈسپینسر کے پاس گیا، ان کا ہیڈ آفس اسپتال چلا جا، ہیڈ کوارٹر، وہاں گیا۔ ڈاکٹر کہنے لگا یہ پرائیویٹ ڈاکٹر کو دکھا، سرجن کو۔ اس نے دیکھا، اس نے کہا میاں انگلیوں میں زہر پھیل گیا، کوئی چیز پھر گئی ہوگی، یہ زہر ہاتھ تک چلا گیا، ہاتھ کاٹنا پڑے گا، اللہ اکبر، ورنہ زہر باد ہو جائے گا۔ ہاتھ کٹوایا، اگلے دن میرے دیکھ عزیزو بازو بھی پیلا ہو گیا۔ ڈاکٹر صاحب یہ تو بازو پیلا ہو گیا، کا زہر پھیل گیا، کونی تک کٹوانا پڑے گا۔ اگلے دن میرے عزیزو 4-5 دن گزرے، پورا بازو پیلا ہو گیا۔ کہ ڈاکٹر صاحب یہ کیا ہوا؟ کا زہر جسم میں سرایت کر رہا ہے، پھیل گیا، بازو کٹوانا پڑے گا۔ کہ بازو کٹوا کے 4 دن گزرے، رات گردن میں گلے میں درد ہونا شروع ہو گیا۔ صبح اٹھا سینہ بھی پیلا، گردن بھی پیلی، دونوں بازو پیلے۔ ڈاکٹر جی یہ کیا ہو گیا؟ ڈاکٹر نے دھاڑ ماری، رونے لگ گیا، کہنے لگا کمرے میں آ جا، یا مریض بیٹھ، آ جا کمرے میں آ، میں تجھے تیرا مرض بتاؤں، اس طرح تو تیرا سارا گلا کٹ جائے گا۔ جلدی کمرے میں دوڑا۔ ڈاکٹر صاحب پیسے کی پرواہ نہ کرنا، کہ نہ بھی نہ پیسے کی ضرورت، نہ سفارش کی، نہ ہسپتال میں ایڈمٹ کی ضرورت، یہ تجھے بیماری نہیں لگی، یہ کسی غریب کی تجھے بد دعا لگی ہوئی ہے۔ اللہ بتا کس کا حق کھا کے آیا، کس غریب کی ہڈیاں کو الٹا کر کے آیا۔ اس وقت یاد آیا میں جب مچھلی کا تھیلا چھیل کے آیا تھا، وہ آنسوؤں کے ساتھ غریب رو رہا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کہ جاؤ ڈاکٹر صاحب مجھے پتہ ہے وہ کہاں ملا، اسی چوک میں کھڑا ہو گیا، کٹے ہوئے بازو، کٹے ہوئے ہاتھ۔ کہنے لگا یہاں سے وہ آدمی چند دن پہلے شور شرابہ ہوا تھا، کہ تجھے کون نہیں جانتا، دنیا جانتی ہے، بھائی ہم ڈر کے مارے تجھے سمجھاتے نہیں، تو تھپڑ مار دے گا، میری چٹی داڑھی کا کیا بنے گا۔ کہ جس کے ہاتھ سے مچھلی کا دانہ چھیلا تھا وہ کہاں ہے؟ کہ وہ غریب روزانہ ریڑھی ادھر کو لے کے جاتا ہے، پھر ریڑھی ادھر کو لے آتا ہے۔
کہ اب چلا گیا کہ نہیں تھوڑی دیر میں آئے گا. جب شام ہوئی تو ریڑھی لے کے آ رہا تھا, جلدی جلدی کٹے ہوئے بازوؤں کے ساتھ آیا. کہا بھائی تجھے مجھے پہچانتے ہو؟ اللہ اکبر. یوں دیکھا آنکھوں سے آنسو نکلنے لگ گئے اور دل ہی دل میں کہنے لگا اللہ تو یہ بچ کیسے گیا ہے؟ اللہ اکبر. آنکھوں سے آنسو نکلے. کہا میاں کیا ہوا؟ کہ کچھ نہیں. کہ دیکھ تیرے ہاتھ سے مچھلی کا دانہ چھینا میرا یہ حال ہو گیا. اللہ اکبر. بتا 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 تو نے کیا کہا تھا؟ کہ کچھ نہیں. جا اللہ تیرا بھلا کرے, جا میں تجھے معاف کرتا ہوں. کہ نہیں نہیں کچھ تو کہا ہوگا. کہاں؟ کہ جب میں رات کو گھر گیا خالی ہاتھ, میری بیوی نے کہا دیکھ سارے بھوکے سو گئے, آنکھیں سوجی ہوئی ہے, میں نے صرف آسمان کی طرف منہ کیا. میں نے کہا اللہ میں تو کمزور تھا, تو کمزور کوئی نہیں. یا اللہ میرے اندر تو طاقت نہیں, تو طاقتور تھا. کہ بس میں نے تو اتنا کہا تھا کہ تیری آواز یوں پہنچی جا کر آسمان کے دروازے سے ٹکرائی, وہ کھل گیا. عرش سے ڈا کے ٹکرائی, وہ ہلنے لگ گیا. پوچھا مالک عرش نے کیا ہوا؟ کہ فریاد کی فریادی لے کے آیا ہوں, سفارشی بن کے آیا ہوں. اللہ اکبر. کہ تو معاف نہیں کرے گا, وہ معاف نہیں کرے گا. کہ جا اللہ کے نام پر تجھے معاف کرتا ہوں. اوے ویرو ویرو خدا کے واسطے کسی کا جیب میں حق لے کے نہ جانا. خدا کی قسم قبر میں کچھ نہیں بچے گا. اوپر سے تو سنگ مرمر نظر آئے گا, نیچے سے جہنم کا گڑھا نظر آئے گا. اللہ کے واسطے او لوگوں ہاتھ جوڑتا ہوں حق نہ کھانا. اگر قرضہ سر پہ چڑھ گیا دینے کی نیت کرو, نہ دے سکو مر گئے, اللہ خود ادا فرمائے گا. اگر ہے تو دے دو, نہیں ہے تو رو رو کے اللہ سے مانگا کرو. صلاۃ الحاجت ظہر مغرب عشاء کے بعد مکروہ اوقات کے علاوہ صلاۃ الحاجت پڑھا کرو. اللہ چڑھ گیا کیا کروں تو معاف کر دے. اللہ ادائیگی کے اسباب پیدا فرما دے. خدا تیرے سجدوں کا گواہ قیامت کے دن قرضدار کے سامنے بڑھے گا. اور اللہ اکبر. حدیث پاک میں آیا ایک قرضدار کو اللہ بلائیں گے, یا اللہ اس سے میرے قرض لینا ہے, تو نے دینا ہے جی, تو نے لینا ہے, معاف کرے گا کہ نہیں کروں گا؟ اللہ فرمائے گے اگر تو اس کو ہٹا میرے سے سودا کر لے. کیا سودا؟ اللہ فرمائے گے ذرا اوپر دیکھ, عرش کے نیچے لال یاقوت کے موتیوں کا محل نظر آئے گا. اللہ فرمائے گے لینا ہے جی. اللہ فرمائے گے قرضہ اس کا معاف کر دے, محل میں تجھے عطا فرما دیتا. دوسرا میرے چاند, ماں باپ کا کبھی دل نہ دکھانا, ماں باپ کو کبھی نہ رلانا. آج فقیر کی بات پہ روتے ہو, 2 آنسو بچا لو, اور 98 آنسو یہاں نکال دو, 2 بچا لو. ابھی گھر چلے جانا, ایک آنسو ماں کے پیروں پہ گرا دینا, دوسرا باپ کے پیروں پہ گرا دینا, اور کہنا معاف کر دے, فقیر کی بات سن کے آئے ہیں. اگر ماں باپ ناراض ہو تو قبلی والا بھی ناراض, عرش والا بھی ناراض ہے. آج معاف کر دو, صبح دیکھنا خدا کی قسم نیند آنکھوں میں نہیں آئے گی, زمزم آنکھوں میں آئے گا, روحانیت ملے گی. جیسے رات مدینے کی زیارت کر کے سوئے ہو, صبح اٹھو گے عجیب حرارت ہوگی. اور لوگوں صبح جب گھر سے نکلا کرو, ماں باپ سے ماتھا چبوا کے نکلا کرو, ماں باپ کے پیروں پر ہاتھ رکھ کے نکلا کرو, اور کہا کرو خدا کی رحمت کے روپ ہمارے لیے دعا کر دو. ہمارے ساتھ گولی نہیں جائے گی, کلاشن نہیں جائے گی, تمہاری دعائیں حفاظتی سیکیورٹی گارڈ بل کے جائے گی. جنہیں ماں باپ کی دعا لگ گئی دنیا کے بیڑے بھی پار, آخرت کی بیڑے بھی پار ہو گئے. کوشش کرنا شادی ایسی جگہ کرنا, بیوی ایسی لے کے آنا جو کہ مجھے سونے کی چوڑیاں نہیں چاہیے, اپنے ساس سسر کا ساتھ چاہیے. جہاں رکھ میں اپنے ماں باپ کو ساتھ رکھ, میں اپنے ماں باپ سمجھ کے رکھوں گی. جب بیڑا غرق تو پہلے دل کرے گا, بیوی کے سامنے ماں باپ کے گلے کر کے رونے لگ جائے گا, وہ دھی کہاں عزت کرے گی. خدا کے واسطے ماں باپ کی عزت کرو, اور ماں باپ کی عزت کروانا سیکھو. او لوگوں ہنساتے ہی دنیا میں رکھو, اور ہنستے ان کو قبر کے اندر رخصت کرو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حضور نے فرمایا قیامت کے دن اس آدمی کا میں گواہ بنوں گا, اس اولاد کا میں گواہ بنوں گا جس کے ماں باپ روتے, ماں باپ
دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے اپنی اولاد کو کہہ کے چلے گئے تم نے ہماری اتنی خدمت کی ہے ہم تمہارے سے راضی ہو گئے. حضور نے فرمایا ساری دنیا مجھے تلاش کرے گی میں اسے تلاش کرتا پھروں گا. جہاں نظر آ گیا ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے حوض کوثر پر لاؤں گا. جہاں میں حوض کوثر پلا کے ماتھا چوم کے جنت کی چوکھٹ پار کروا کے آؤں گا. حضور علیہ السلام نے فرمایا کثیر العیال ہو بال بچڑدار ہو پھر بھی غریب ہو غربت کے باوجود اپنے بچوں کے منہ میں حرام کا لقمہ نہ جانے دے اس کی جنت کا ضامن بھی میں بن گیا. ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ شام کے وقت حضور نے فرمایا صبح فجر کی اذان ہوئی نماز پڑھی. ابو درداء رضی اللہ عنہ نے سلام پھیرا اٹھ کے بھاگ لیے. تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے. ابو درداء جی اللہ کے نبی کہاں گیا تھا؟ کہ کل شام آپ نے فرمایا تھا کثیر العیال ہو غریب ہونے کے باوجود بچوں کے منہ میں حرام کا لقمہ نہ جانے دے اس کی جنت کا میں ضامن بن گیا. یا رسول اللہ بچے زیادہ چھوٹے چھوٹے ہیں غربت کی وجہ سے میں اپنے مکان کی دیواریں اونچی نہ کرا سکا. میرے مکان کے ساتھ امیر صحابی کا مکان ہے اس کے گھر کے ویڑے میں کھجور کے بڑے بڑے درخت ہیں. جب صبح صبح مدینے میں ہوا چلتی ہے کھجور کے خوشے سارے میرے گھر کی طرف جھکتے ہیں. جب ہوا چلتی ہے تو خوشے ہلتے ہیں ایک ہاتھ دانا زمین پہ گرتا ہے. کملی والے نے صبح صبح بچوں کے اٹھنے سے پہلے سارے دانے سمیٹ کے اس صحابی کے گھر کے اندر پھینک آیا کہ میرے بچوں کے منہ میں حرام کا لقمہ نہ چلا جائے. اتنا کا نبوت کی آنکھیں چھم چھم برسنے لگ گئی. کبھی میں نے اپنے بچے سے پوچھا بیٹے موبائل میں بیلنس کہاں سے کروایا؟ کبھی میں نے اپنے بچے سے پوچھا بچے یہ 5,000 کی پینسل شاپنگ کہاں سے لایا؟ یا یہ پھول کہاں سے آیا ہے؟ سیمسنگ کہاں سے آیا؟ یا ہواوے اوپو موبائل کہاں سے آیا؟ تیرے باپ کی اتنی تنخواہ نہیں جتنا مہنگا دوست نے دیا. اور آج خدا کی قسم کسی کو اپنا تھوک نہیں دیتا اتنی خوردنی موبائل کس نے دیا؟ صحبت غلط ہوئی بچے کا بیڑا غرق ہو گیا. تُنے دیکھ کے آنکھیں بند نہ کر خدا کے واسطے اپنے بچے کی ریکی کرو. جتنی دیر بچہ باہر رہے کہاں سے رہ کے آیا چل مجھے ساتھ لے کے جا کس کے پاس بیٹھ کے آیا. اپنے بچوں کی ریکی کرو ماحول دیکھو تمہارے بچے کس کے ساتھ رہتے ہیں. صحبت صالحہ کا اثر بھی اچھا پڑتا ہے اور گناہ گاروں بدوں کا اثر بھی برا پڑتا ہے. ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں مختصر وقت ہے دھندے لوگوں نے گھروں میں جانا ہے تو میرے لیے دعا کرو اللہ خیری سلامتی. جاؤ میں تمہارے لیے دعا کرو اللہ خیری سلامتی. الہی دھند راستے میں رکاوٹ نہ بنانا. عزت کے ساتھ بچھڑوں کو آپس کے اندر ملا دینا. سکھی جاؤ اپنے بچوں میں رہو سکھی جاؤ اپنے ماں باپ کا دیدار کرو. سارا مجمع گناہوں والی زندگی سے توبہ کرے. 5 وقت کی نماز پہ کھڑا ہو جائے کہ انشاءاللہ ہر حال میں 5 وقت کی نماز پڑھوں گا. نہیں پڑھی عشاء تو پڑھ کے سونا. ٹھنڈے پانی کو برداشت کر لینا. خدا کی قسم نہ پڑھنے سے جہنم کی آگ برداشت نہیں ہوگی. میرے بھائیوں اپنے مال کی زکوٰۃ دو فصل کا عشر ادا کرو. ایسی جگہ شادیاں کرواؤ خواہشیں پیدا کرو جہاں تمہیں گھر کی خوشی بھی ملے اور ایمان کی غیرت اور پردہ حیا والی عورت ملے. بچوں کی تربیت اچھی کرو. جتنا مرضی پڑھاؤ ڈاکٹر بناؤ انجینئر بناؤ لیکن اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ ضرور بناؤ. کم سے کم قرآن کو سیکھنے اور سمجھنے والے بن جاؤ. دوسری میرے بھائیوں کوشش کرو نماز کے ساتھ حرام کے قریب نہ جانا. نہ حرام کھلانا نہ اپنے گھر میں حرام آنے دینا. دیکھنا پھر زندگی کیسی گزرتی ہے. سارا مجمع اپنے گناہوں پر نادم ہو کر اللہ کے دربار میں 3 مرتبہ کہہ دو یا اللہ میری توبہ. پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ. پھر کہہ دیجئے یا اللہ میری توبہ. اللہ فرماتے ہیں بندے توبہ کرنا تیرا کام بخش دینا میرا کام ہے. باقی وہ جانے اس کا کام جو ہماری ذمہ داری تھی ہم نے کر دی. آج نیت کرو انشاءاللہ حضور کی سنت کو چہرے پر سجاؤ گے کٹاؤ گے تو دینا. ویرو میں بھی تمہارا سفارشی تم میرے سفارشی ہم دونوں ایک دوسرے کے گواہ بن جائیں. قیامت کے دن اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہ اللہ ہم نے وعدے ارادے کیے تھے تیرے نبی کی سنت پہ اس طرح نہیں چلائیں گے. اور میرے عزیزو حضور علیہ السلام والے کام کو کرنے والے بن جائیں. یہ رائیوڈ تمہارے بالکل قریب ہے. پوری دنیا کی پیاس یا بجھ رہی ہے. اللہ اکبر ہم پیاسے رہ رہے ہیں. نکلو نکلنا پڑے گا. اپنوں کو لے کے نکلو غیروں کے ساتھ نکلو.
تھوڑے وقت کے لیے نکلو، زیادہ وقت کے لیے لو، نکلنے والی نسبت لے لو کو انشاءاللہ ضرور نکلیں گے۔ اس جمعرات کو اللہ کے راستے میں اس مسجد سے 3 دن کے لیے ضرور نکلیں گے۔ کون کون جائے گا انشاءاللہ 3 دن کے لیے اللہ کے راستے میں؟ کرو ہاتھ کھڑا انشاءاللہ۔ پکے وعدے، پوری 2-3 جماعتیں اس مسجد سے سروزے کی جائے گی، نکلو گے انشاءاللہ۔ اللہ عمل کی توفیق دے، زندگیوں میں اللہ برکت عطا فرمائے۔ اللہ ہماری دعاؤں کو، اللہ اس پروگرام کو اور اس پروگرام کے سجانے کرانے والوں کو اللہ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔